الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك اليوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. رب کائنات کی بے حد و بے حساب تعریفات اور امام انبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کا ارشاد گرامی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ جس نے سرکشی کیا، شریعت سے تجاوز کیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہے، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اس کا ٹھکانہ، اس کا ملجا و مأویٰ جنت. دونوں کے الگ الگ پتے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے مختصر لفظوں میں، بہت تفصیل کے ساتھ نہیں. تفصیل کے لیے تو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اللہ نے دو ٹوک ارشاد فرمائے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، شرک کیا، کفر کیا، فسق کیا، فجور کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. اور جس نے یہ خوف کیا کہ ہمیں اللہ کے روبرو جانا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اس کے لیے جنت. دونوں کے دو پتے. ہمارے دلوں میں جب تک خوف خدا، خشیت الہی
نہیں پیدا ہوگا کہ ہمیں رب کے سامنے جانا ہے، اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے، پل پل کا حساب۔ بارہا سن چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی ہے۔ خوف خدا تنہائی میں، تاریکی میں، اکیلے میں جب آپ پر طاری ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ ہمارا ضرور خوش ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام اس کے زر خرید غلام تھے، خرید کے لائے گئے تھے گھر میں۔ جب جوانی اور پر عروج پر آئے، خوبصورتی زبردست تھی، بدنیتی سے اس نے آپ کو کئی دروازہ پار کر کے اندر لے گئی۔ قرآن کہتا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند کر دیے گئے۔ تنہائی میں جب اپنے خاص روم میں، کمرے میں پہنچی لے کر کے، غلام تھے، حکم کے پابند تھے، جہاں لے جاؤ بھائی چلو۔ جب اس نے اپنا ارادہ بد ظاہر کیا، حیت لک، یہ سب آپ کے لیے حاضر ہے، عزت آبرو۔ قال معاذ اللہ، دیکھیے تنہائی میں یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہونے والے ہیں، ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، مگر خوف خدا سمایا ہوا ہے، جوانی کی عمر ہے، اور زلیخا کے جیسا نام دیا جاتا ہے، خوبصورتی بھی بہت مشہور تھی۔ پہلا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف خدا سے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ پناہ، میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، قدر عزت کی جگہ پر مجھے رکھا ہے، میرے مالک نے، میں اس کے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا، لیکن لفظ عرش نہیں ہے۔ سبۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اس دن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا اپنے سائے میں، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس میں سے میں 2 کا ذکر کروں گا۔ ایک تو رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، بلکہ تین کی بات ابھی آئے گی کہ ایک آدمی، ایک رجل، مرد، جس کو صاحب حسن و جمال اور اونچے خاندان کی عورت نے بلایا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ خشیت الہی کی دلیل ہے، خوف خدا کی یہ دلیل ہے۔ اس نازک موڑ پر آدمی فرشتوں کا کام کر جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اسی روایت کا ایک حصہ ہے کہ رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اسی حدیث کا یہ بھی ٹکڑا ہے کہ ایک آدمی نے صدقہ کیا، غریب کو دیا، اس کو چھپایا، کیونکہ عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، چاہے غریب ہو یا امیر، اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ غربت و تنگ دستی کی وجہ سے بے آبرو نہ ہو، تو اس نے چھپایا دینے والے نے۔ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، داہنے کو پتہ، بائیں کو پتہ نہیں داہنے نے کیا دیا، اس کو بھی سایہ ملے گا۔ اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ،
ایک وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور رونے لگا. سب کے سامنے رونا بھی رونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکی لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو ہباء منصورہ کر دے گا، بکھیر دے گا، پھینک دے گا. دیکھنے میں تو پہاڑ کے برابر. خرابی کیا تھی کہ لوگوں کے سامنے تو سبحان اللہ پڑھتا تھا، الحمدللہ، بڑی لمبی نیت، بڑی لمبی نماز، بڑا دین کا چرچا، اور جب تنہائی میں ہوتا تھا تو حرام و حلال کی تمیز اٹھ جاتی تھی. چوکتا نہیں تھا تب غلط کام کرنے سے. اللہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں چپکے چپکے. بالغیب کا مطلب چپکے چپکے. علانیہ تو سبھی ڈرتے ہیں، سبھی ذکر کرتے ہیں مجلس میں، محفل میں. اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. سورہ ملک کی آیت ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں چپکے چپکے، تنہائی میں، جہاں خطرہ ہوتا ہے گناہ کا وہاں سے بچ جاتے ہیں، وہاں سے وہ بچ جاتے ہیں، دامن بچا لیتے ہیں اپنے دامن کو برائیوں سے. ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ گنہگار لوگ ہیں، بہت خطا کار ہیں. صبح سے شام تک فرشتوں کا رجسٹر ہم نہیں دیکھتے، نہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ اپنا رجسٹر خود ہی الٹ کے دیکھ لیں کہ دن بھر میں کتنی نیکیاں ہوئیں مجھ سے، کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں. اس کا گناہ لکھا گیا ہوگا تو خود ہی نفس کا اصلاح ہو جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، لیکن آپ اس کے تقاضے کو تو پورا کریں. خوف خدا جب دل میں ہوگا، خشیت الہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ تنہائی ہو چاہے دن کا اجالا ہو، آپ کہیں بھی کوتاہی نہیں کر سکتے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آیتیں اتری خشیت الہی کے خوف سے. والخاشعین والخاشعات، اللہ کا خوف کھانے والے مرد اور اللہ کا خوف کھانے والی عورتیں. ایک لمبی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، جس کا آخری لگ بھگ ٹکڑا ہے. اس کے بعد صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. یہ اللہ نے ایک ترتیب سے بیان کیا سورہ احزاب میں. تو اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے خوف کھانے والی عورتیں ہیں. تنہائی ہو یا جب میں غفیر ہو، محفل ہو، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی. موقع ملا تو جیب کاٹ لیا، موقع ملا تو آدمی کو گڈھے میں ڈھکیل دیا، خسارہ ہی خسارہ اس کا ہو گیا. کون دیکھنے آتا ہے؟ دیکھ تو وہ رہا ہے جس کو دیکھنا ہے. قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم زور سے بولو چاہے چپکے، وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے.
بولنا تو درکنار، فسر فسر بولو، چاہے زور سے بولو، اپنی بات جس طرح سے بھی کہو، تو چھوڑو اس کو، اس سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے سینے میں کون سی ریل فٹ ہے جو نکلے گا تمہارے زبان سے، جاؤ گے کہاں؟ آج ہمارے اندر اگر خوف خدا ہوتا، خشیت الہی کا احساس ہوتا، تو ہم جانتے ہو ہم مسجدوں کے ان صفوں کو بہت جلدی گھستا ہوا دیکھتے کہ یہ بہت فرسودہ، بہت خراب ہو گیا ہے، اس کو ہٹاؤ اور دوسرا لاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جا رہے تھے، حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ ایک حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو غسیل الملائکہ ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور یہ حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ ہیں، آ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ احساس ان کو تھا، اسی لیے تو اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا قرآن میں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے نوازا۔ کہا ابوبکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیف انت، کیا بات کر رہے ہو؟ کیسے؟ تم تو پکے مومن ہو، مسلم ہو۔ کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں، آپ ہمیں جنت و دوزخ کے حالات سے واقف کراتے ہیں، خوف آخرت دلاتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ وہاں سے ہم نکلے تو چلے گئے بال بچوں میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، تو ہم ذکر خیر بھی نہیں کرتے، اور ہمارے اوپر وہ کیفیت نہیں پھر پیدا ہو پاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم بھی اسی مرض کے مریض ہیں، اب دونوں منافق ہو گئے، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علاج ڈھونڈ لیں۔ حاضر خدمت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا میں تو منافق ہو گیا۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ کے پاس رہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، جنت دوزخ کا تذکرہ ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور آپ کا ساتھ چھوٹ جائے تو میں بال بچوں میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں لگ جاؤں؟ کہاں ہے فکر آخرت، کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل و مجلس مبارکہ؟ اللہ اکبر۔ آپ بتلائیے ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون ما تکونون علیہا، جس پر تم ہو اس پر ہمیشہ رہو، ہمیشگی اختیار کرو، جس پر میرے پاس تم رہتے ہو، جس حالت میں، اسی حالت پر تم ہمیشہ رہو۔ تو جانتے ہو راستہ چلو گے فرشتے آ کر کے تم سے سلام کریں گے، بستروں سے اٹھ نہیں پاؤ گے کہ فرشتے پہنچ کر آپ سے سلام و صافہ کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، وقت وقت کی بات ہے، اس میں فکر کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو منافق بتانے کی ضرورت ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ آپ ہمارے پاس جب رہے تو آخرت کو یاد کیا، آپ کے مسائل ہے، گھریلو، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، تو آپ اس میں مشغول ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساعتوں و ساعتن 3 بار فرما کر کے مطمئن کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، آپ کی دل کی کیفیت جذبت کیا ہے؟ یہ اور بات ہے، سڑک میں پہنچنے کے بعد دامن جھاڑ لیں گے اور اس کا اثر آپ سے زائل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساعتن و ساعتن، اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، ہمیشہ یکساں رہو گے، لو تدومون، اگر برابر ایسے ہی رہو گے، علی ما تکونون، جس حالت میں ہو، لصافحتکم الملائکۃ،
فی الطرق فی الفروشات والطرق، فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے سلام کریں گے، تم اٹھ نہیں پاؤ گے جب تک، جیسے بیٹھے تیسے سلام، اور راستہ چلتے ہوئے تم سے فرشتے سلام کریں گے کہ بڑے اللہ والے ہیں بھائی، اللہ والے ہیں۔ واقعی میرے دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کا خوف رکھنے والوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا احساس تھا اللہ کے ہاں جواب دہی کا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر اس میں منافقت پائی گئی۔ آج ہمارا سارا عمل، کہنے والا سننے والا سب کا عمل کیسا ہے؟ دنیا والے خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو یا نہ خوش، اللہ رحم فرمائے، معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، بخاری مسلم شریف کی روایت، ایک شخص نے پوری زندگی عمل صالح نہیں کیا، نامہ اعمال سیاہ، بھلائی کا نام و نشان نہیں ہے، تو وہ مومن مسلم اللہ والا یعنی لا اللہ والا، مگر عمل بد، حسن عمل صالح زیرو۔ وقت کا گزرتا گیا اور آخری وقت آ گیا، موت قریب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور نصیحت کی کہ میرے بیٹو، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اب رب کے پاس جانا ہے، اس کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے، اللہ کو ہم کیا پیش کریں گے؟ میں بہت پریشان ہوں، میں خوف کھا رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ تو وہ سلوک کرے گا، لو قدر اللہ علیہ اللہ یعذبنی ما یعذبہ احدا، ایسا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کہ جس طرح عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹوں کو، اس لیے میری نصیحت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کو پیس دینا ہڈیوں کو، اور اس کے بعد سمندر میں، دریا میں، ہوا میں ایسے بکھیر دینا، نہ اللہ کے پاس جائیں گے نہ اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کی اپنی فکر، اس کا اپنا ایک خام خیالی اس کی تھی۔ بچوں نے کیا، باپ کے نصیحت کے مطابق بچوں نے سب کام انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ سمیٹ لا ساری راکھیوں کو، ساری راکھیاں اکٹھا ہو گئیں، اللہ نے کن کہہ کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یا اللہ نے پوچھا کہ لما فعلت، ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا، اعمال سب خراب تھے، عمل صالح کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تو میرے مولا، میں نے اس خوف سے اپنے آپ کو، بچوں کو نصیحت کر کے اپنے آپ کو جلوایا اور اس کے راکھ کو سب دریا میں، پانی میں اور ہوا میں اڑوا دیا۔ اللہ کا خوف کا واسطہ دے گا، اللہ کی خشیت کا واسطہ دے گا، اللہ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب تم مجھ سے اتنا ڈر گیا، خوف کھا گیا، تو میں تیرے اس عمل پر جا میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ لیکن خوف دیکھیے کتنی بار بتایا گیا ہے، اللہ کے حضور بندے پیش کیے جائیں گے اور بندے کے قدم اٹھ نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ یہ پوری عمر کہاں گزری، جوانی کہاں گزری، کہاں سے کمایا، کہاں گمایا،
اور جو علم تجھے حاصل ہوا، یہ نہیں کہ کوئی قاسمی اور فیضی اور سلفی ہو جائے تو وہی عالم ہے۔ آپ کو جو باتیں بتائی گئی آپ اس کے عالم ہیں، حلال حرام کی تمیز کرنے کا سلیقہ آپ کو آ گیا، تو اس علم کے مطابق تمہارا عمل کیا تھا؟ جانتے ہو یہ حرام ہے پھر بھی ہاتھ ڈالتے ہو کہ اس میں سود کیا آمیزش ہے اس عمل میں، اس کام میں، اس کے بعد دنیا کی ترقی کے لیے تم اس کام کو کر ڈالتے ہو۔ یہ جانتے ہو دوسرے کا حق ہے لیکن پھر بھی تم مار لیتے ہو یہ سمجھ کے کہ میں طاقتور ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، علم وہی نہیں جو سند یافتہ ہو، پگڑی بدھی ہوئی، جب تک اس کے جوابات اللہ وصول نہیں لے گا سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ آپ ہم آسان نہ سمجھیں اپنے آپ کو، اپنے مسائل کو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزلہ الا ان صلۃ اللہ غالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خافا، جو خوف کھایا تو رات میں چل پڑا، منزل کے تک پہنچنے کے لیے رات ہی کو چل پڑا۔ آپ بھی اگر خوف کھائیں اللہ تعالیٰ سے تو رات ہی کو آپ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کریں، چل پڑیں، جس سے عام طور سے جنتا محروم ہے، مسلمان محروم ہیں الا ماشاء اللہ، ہے نا؟ وہی حدیث شریف سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ان الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ قیامت کے میدان میں کہاں ہیں جو رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیند چھوڑ دیتے تھے، خوابگاہ اور آرام گاہ پرے کر دیتے، ہٹا دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے؟ کہاں؟ فیقومون وہم قلیل، کھڑے ہوں گے بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے۔ میرے دوستوں بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ومن ادلجا بلغ المنزلہ، جو رات میں چل پڑا تاریکی میں منزل تک پہنچ گیا، مار لے گیا۔ اور آخری بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی الا ان صلۃ اللہ غالیہ، اے لوگوں سنو، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے۔ اللہ کا سامان کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کا سامان جنت ہے، یہ سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے۔ دولت، آل اولاد، جان و مال اللہ کی راہ میں سب قربان کر دے، کتنا مہنگا سودا ہے بھائی۔ یہ وضو خالی نہیں، آپ تو وضو ہی سے ہار گئے، پنجگانہ نماز سے شکست کھا گئے، کمزور پڑ گئے، جو منافق بھی نہیں کرتا تھا آپ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور میں۔ منافق ریاکاری کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کے کھڑے ہونے کا ذکر اللہ نے کیا، قاموا کسالی یراؤون الناس، بہت کاہلی سے، کسل مندی سے اٹھتے تھے نماز کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں، مسلمان ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا الا ان صلۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، سستا نہیں ہے۔ یہ جنت کا حصول اس قدر آسان ہو۔ آج ہمارے آپ کے اندر دنیا کی چیزیں سستی ہوں یا مہنگی، اللہ نے جس کو دے رکھا خرید لیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کرنے نہیں آتے مسجد تک کہ بھائی جس اللہ نے دیا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور جنت کس طرح کی کہ ہم اور آپ اس کو سوچتے رہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. دو آنکھیں ایسی ہے جسے جہنم کی آگ عذاب نہیں چھو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. 7واں پارہ کا پہلا لائن. جب سنا ان لوگوں نے اس بات کو جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا ہے، قرآن پاک کی آیات، ترا اعینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنکھ آنسوں سے بھرے ہوئے، آنسو بہ رہے ان کی آنکھوں سے. حق پہچان لیا ان لوگوں نے کہ سچائی اسی میں ہے. یہ بادشاہ نجاشی تھا اصحما، جس کی تعریف قرآن نے کی ہے. کہاں نجاشی بادشاہ اور کہاں عرب اور مکہ کی سرزمین، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان لے آئے قرآن پاک کی آیات سن کر کے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے جاگ رہی ہے کہ پرندہ پر نہ مارنے پائے دشمن. ان دونوں آنکھوں کی جہنم سے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مگر ہے کیا؟ اللہ کا خوف. یہ شرط اول ہے. اگر شرط نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے خشیت کی خاطر، اللہ کے لیے جب تک نہیں ہوگا تب تک پہاڑ برابر نیکیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی من آتا للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی. ہم آپ سے ناراض اس لیے ہوئے کہ آپ کا کام غلط، یہ نہیں کہ آپ ہمیں بھتہ نہیں دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیتے، ہمیں نہیں کھلاتے. آپ کا کام غلط ہوا تب میں آپ سے جدا ہوا. اور محبت اس وقت تک تھی جب تک آپ اللہ کے لیے، اور آتا للہ، دیا بھی اللہ کے لیے کہ لو بھائی کام چلاؤ کوئی بات نہیں، اور روکا بھی تو اللہ کے لیے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے. آپ لے جاتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یا تو آپ کا دل بھٹک گیا، اس سے بھڑک گیا، اور آپ نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے بھی ناراض ہوگا. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اب ایمان مکمل ہوا بندے کا. نیک اعمال میں کسی کی آمیزش اگر ہوئی، نام کی دکھاوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے عرض کا خلاصہ ہے کہ ہم اور آپ اعمال صالحہ خشیت الہی کے پیش نظر کریں، اور جب خشیت الہی دل میں برپا ہوگا تو وہ نیک عمل کبھی ہم سے الگ نہیں ہو پائے گا، ہم نہ اس سے جدا ہو پائیں گے. کتنی آیات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کہتا ہے نیک بندے وہ جو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو اس کی محبت ہے، لگاؤ ہے، اور باوجود اس کے ان کو ضرورت ہے اس کھانے کی، 3 دن سے بھوکے چلے آ رہے ہیں، سایہ لایا دے دیا، یتیم کو دے دیا، قیدی کو دے دیا، قرض دار کو دے دیا، لے جا بھائی تو کھا لے، میں پانی سے افطار کر لیتا.
لوجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تم سے تو وہ شکریہ کے امیدوار نہیں ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ، اللہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن آیات، احادیث رسول، اسوہ صحابہ اگر ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف نہیں موڑ سکتے، آپ نہیں جھک سکتے، تو انجام کار کیا ہوگا؟ بس اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنا مخلص بندہ بنا لے، نیکیوں کی توفیق سے اللہ مالا مال فرمائے. ہمارے جو کام ہوں اللہ تعالیٰ وہ صرف اللہ کے رضا کے لیے ہوں. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ